آج ہم اور آپ منشی پریم چند جی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پریم چند ایک عجائب، ان کے والد اور عجائب کے یہاں جو چیز جنم لینی تھی وہ دھن پت کی شکل میں آئی، اور وہ پھر جو ہے ایک پریم میں بدلی، اور پریم کے یہاں سے جو نکلا وہ امرت نکلا، اور وہ امرت جو ہے زمانے پہ چھا گیا۔ تو آج ہم انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان کا جو زمانہ ہے وہ غلام ہندوستان کا زمانہ ہے، لیکن اقبال کے لفظوں میں اگر کہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت کا کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھیں بینا، تو انہوں نے جو مصلحت پسندی تھی اس کی زنجیروں کو توڑا، اور اس کے بعد جو ہے جس بے باکی کے ساتھ آزادی کی وکالت کی وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور مظلوموں کے حقوق کی وکالت کی۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں آج کے میرے محفل استاد محترم جناب پروفیسر خالد بھی ہیں جو محمود بھی ہیں، میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اجلاس کی صدارت فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ جو مقالہ نگار ہیں وہ ڈاکٹر مشتاق صدف ہیں، ڈاکٹر محمد اکمل ہیں جو خواجہ معین الدین یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں لکھنؤ سے، اور ڈاکٹر نیلوفر حفیظ ہیں جو الہ آباد سے آئی ہیں جس کا بدلا ہوا نام پریاگ راج ہے، جس کے بارے میں اکبر نے کہا تھا کہ برہمن جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے وہ اپنے اندر یعنی بتوں کو توڑتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر نیلوفر حفیظ صاحبہ، اور بلا کسی جو ہے تمہید کے میں اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں صدر محفل کی اجازت ہو تو میں سیدھے مقالہ نگاروں کو مدعو کروں، کیونکہ اس کے فوراً بعد جو ہے مشاعرے کا پروگرام ہے۔ میں پہلے مقالہ نگار ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب۔ السلام علیکم۔ یہ سیشن جو ہے 4 بجے سے شروع ہونا تھا اور 1 گھنٹہ صرف تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، اور صبح سے بلکہ کل سے ہم لوگوں نے سب کو سنا، بے روک تو گفتگو ہوتی رہی، لیکن پھر بھی میں اپنے وقت مقررہ پر اپنا مضمون ختم کر دوں گا، اس کے باوجود کہ کوئی پریشانی اور کوئی بھی مطلب کہ لگام نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی میرے مقالے کا جو عنوان ہے، صدر محترم پروفیسر خالد محمود صاحب جو میرے کرم فرما بھی ہیں اور معنوی استاد بھی ہیں، ان کی صدارت میں یہ پرچہ پڑھنا میرے لیے خوش بختی اور سعادت کی بات ہوئی ہے۔ تو سر آپ کی اجازت ہوتی ہے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے پریم چند اور بیانیہ کی حرکیات۔ ڈائنمکس آف نیریٹو پر یہ گفتگو ہے، ٹیکنیکل گفتگو ہے، بہت لمبا 15-20 پیج کا مضمون ہے، لیکن اور محدود مطالعے میں 6-7 کہانیوں کے مطالعے میں یہ مضمون میں نے قلم بند کیا ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پریم چند کے حوالے سے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ان کے بارے میں۔ مزید پڑھوں گا تو اس کو گفتگو کروں گا، اور طالب علمی کے زمانے سے جو سنتا رہا ہوں وہ علم سینے میں موجود ہے۔ پریم چند اور بیانیہ کی حرکیات۔ فکشن سے ہمیشہ انسان کی گہری دلچسپی رہی ہے۔ فطرت انسانی کا یہ وہ پہلو ہے جسے ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فکشن ہماری تہذیبی اور ثقافتی شناخت کا تخلیقی اظہاریہ ہے، اس لیے ہم فکشن میں سماجی سروکار کی فہم و ادراک کی اہمیت پر اصرار کرتے ہیں۔ اردو کے ایک اہم نقاد پروفیسر شافی قدوئی نے معاصر فکشن تنقید اور فکشن میں اجتماعی بصیرت اور یادداشتوں کے تخلیقی اظہار نیز بیانیہ کو بڑی باریک بینی سے واضح کیا ہے، یعنی فکشن کے ایک ایسے میدان کو خاطر نشان کیا ہے جس سے فکشن بیانیہ اور فکشن تنقید کی نئی بحث کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کا اطلاق پریم چند جیسے مائناز تخلیقکاروں پر ہوتا ہے۔ شافی قدوئی صاحب لکھتے ہیں کہ بہت لمبے اقتباس ہیں، ضرورت کے حساب سے میں 2 لائنیں سے پڑھوں گا۔ افسانہ فقط بیان، نقطہ نظر، ارتکاز اور نمائندگی کے
مختلف طریقوں اور تہذیبی مظاہر کو ڈومیسٹیکیٹ کرنے کی روش کا غماز نہیں ہے، بلکہ یہ اصلاً زبان کے خود نظر کردار کے تخلیقی اظہار سے عبارت ہوتا ہے۔ پریم چند سے ان کوٹ، پریم چند سے فکشن کی دنیا میں ایک نئی روش قائم ہوئی، جدید فلسفہ ادب کی بنیاد رکھی اور سماج کے نئے تقاضوں سے لیس تخلیق کی نئی نئی گزرگاہیں روشن کی، سماج کی روح کو سمجھا، انسانیت کے تئیں ایک تخلیق کار کی جواب دہی کو محسوس کیا۔ زندگی تنقید کے لیے ادب کی تخلیق کو اہم فریضہ قرار دیا۔ زندگی کو، ادب کو سماج اور انسانی قدروں کا آئینہ بتایا اور اپنے اس طرز فکر کو اپنی کہانیوں میں پیش بھی کیا۔ حقیقت پسندی کے پھیلاؤ کو زندگی بھر جلائے رکھا پریم چند نے۔ وہ کہانیاں لکھتے تھے تو الفاظ بول اٹھتے تھے، ان کے آدرش نے انہیں بلندیوں تک پہنچایا۔ انہوں نے بے شمار کہانیاں لکھی اور ہر کہانی کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا، گویا ان کا ہر پلاٹ ایک نئے کینوس میں لکھتا ہوا نئے اسلوب، نئے طرز اور نئے بیانیہ سے آراستہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن رونا اس بات کا ہے کہ پریم چند کو سب سے زیادہ سپاٹ بیانیے کے حوالے سے ہی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایسا نہیں سمجھتا میں۔ ان کا بیانیہ دراصل سماج کا بیانیہ ہے، سماج کی بیداری، فلاح و بہبود، اصلاح اور اظہار رائے کی آزادی کا بیانیہ ہے، ثقافتی اصلاح اور بشری صفات کا بیانیہ ہے، نسائی کردار، دلت کردار، عشق و محبت، شہری اور دیہی زندگی کا بیانیہ ہے، عدم تشدد، کسان، زراعتی کلچر، رواداری اور فرقہ وارانہ اتحاد کا بیانیہ ہے، نیز سوامی دیانند، سوامی وویکانند اور مہاتما گاندھی کے افکار و نظریات کا بیانیہ ہے، جو ان کی کہانیوں میں در آیا ہے۔ اس بیانیے کو ادبی نقطہ نظر سے کیا سپاٹ بیانیہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، تو اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ نہیں، سپاٹ بیانیہ پریم چند کے یہاں نہیں ہے۔ پریم چند کی کہانیوں پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو سپاٹ بیانیے کے نام پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ یوں تو پریم چند کو جو سپاٹ بیانیے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مگر اس کے اسباب پر غور کرنے کے بجائے اردو کے ہمارے نقادوں نے افسانے کی فنی ساخت پر اپنی زیادہ توجہ صرف کی۔ ہاں، یہ درست ہے کہ پریم چند کے ابتدائی افسانوں میں اسلوب، زبان اور تکنیک کی سطح پر پختگی میں کمی نظر آتی ہے۔ ان کے اولین افسانوی مجموعہ سوز وطن کی کہانیاں اس بات کی دلیل ہے۔ ایک طرف سوز وطن کی کہانیوں کے اسلوب، زبان اور تکنیک پر قدیم قصوں کا رنگ چڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ دوسری طرف ادار و بیان کا طرز بھی رنگینیت لیے ہوا ہے۔ ایک اقتباس قمر رئیس صاحب کا، ان کے افسانوں کا یعنی پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن 1908 میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں میں وطن پرستی اور آزادی کے پاکیزہ جذبات اور خیالات کو مؤثر ڈھنگ سے پیش کیا گیا۔ اس بات کی نشاندہی قمر رئیس صاحب نے بھی اپنے مضمون میں تفصیل سے لکھا ہے کہ پریم چند کے یہاں کیا خامیاں ہیں ابتدائی دنوں میں، اور بعد کے دنوں میں پریم چند کے یہاں کس طرح بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ میں سب چھوڑ رہا ہوں، اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ پریم چند کے ناولوں اور کہانیوں میں پہلا ایک پوائنٹ ہے، میں نے زیادہ تر اس میں کہانیوں کا ذکر کیا ہے، کہیں کہیں برائے نام ایک آدھ ناولوں کا ذکر آ گیا ہے۔ پریم چند کے ناولوں اور کہانیوں میں موت کے منظر کا بیانیہ بڑا دلچسپ ہے۔ موت کے واقعات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ موت کے مختلف مناظر دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ گودان، نرملا اور رنگ بھومی میں کرداروں کی موت سے انسان ایک عجیب احساس کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک عجیب کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ موت کو حقیقی رنگ دینا پریم چند کے فن افسانے کا ایک نیا شعور معلوم ہوتا ہے۔ ان کی کئی کہانیوں میں موت کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ پریم چند کا ہی خاصہ ہے۔ افسانہ کفن میں مادھو کی بیوی کی موت کے منظر کو جس طرح سے بیان کیا ہے پریم چند نے، وہ ایک حقیقت پسند افسانہ نگار ہی کر سکتا تھا۔ بدھیا درجے سے مرے جا رہی تھی اور اس کے آلسی شوہر مادھو کو اس کی مطلب فکر نہ تھی، یہ سب آپ کی بار بار کوٹ کیا جاتا ہے۔ میں چونکہ اس مضمون کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک جملے جو کوٹ کی ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور اندر بیٹی کی
नौजवान बीवी बुधिया दरवाजे से पछाड़े खा रही थी और रो रो और रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया। अनकोट। और भी एक तबाह से इसको मैं अनकोट करता हूँ। प्रेमचंद को ऐनियत परस्त कहा गया और आदर्शवादी भी। फन अफसाना से उनका कोई लेना देना नहीं, इस्लाही नज़रिया हर जगह गालिब नजर आता है। जो इब्तदाई दिनों की थी कहानियाँ, जो मेरे मुताले की जो हद है उस तक मैं इस बात का इजहार कर रहा हूँ। इंसानी नफ्सियात से उनकी वाक़ियत बहुत कम थी, और जहाँ तक उनकी कहानियों में हकीकत निगारी की बात है, वो भी बहुत कम देखने को मिलती है। वो बड़े फनकार थे उनके यहाँ। अच्छा, ये बयाने का है। अच्छा, नारंग साहब ने अपने एक मजमून का तवील मजमून है, बहुत लंबा मजमून है, आयरनी पर, यानी अफसाना कफन की तकनीक में आयरनी पर जो है नारंग साहब जिन लोगों ने पढ़ा है, मुझे लगता है कि आयरनी के हवाले से, सितम ज़रीफ़ी के हवाले से इतना अच्छा मजमून शायद ही किसी ने लिखा हो, और अगर हो तो हम लोगों के लिए बहुत इजाफे की बात होगी अगर हम लोग इसको पढ़ना चाहें। आयरनी तो सबसे अच्छा मजमून अब तक प्रेम शनासी में जितना भी काम हुआ। वो लिखते हैं कि कफन के बारे में ये मालूम है कि इसमें हकीकत की तर्जुमानी नहायत बेरहमी और सफाकी से की गई है, लेकिन जो हजरात इस कहानी को देखिए सर कि जो हजरात इस कहानी को तमसीली सतह पर समझाने की कोशिश करते हैं, तमसीली सतह पर, यानी विलादत से मुराद आने वाली नस्लें या ज़माना है, दर्द में कराती हुई औरत अफ्रीकी या एशियाई समाज है, या ताड़ी का नशा, इनकलाब का जुनून है, तो ऐसी तनकीद से ज़्यादा हमदर्दी ये की जा सकती है उसे गैर इल्मी मासूमाना कोशिश समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाए। हदीस भी कर दूँ कि उनके यहाँ जिस बयानी का इजहार किया गया है उससे कहीं किसी कहानी की नब्ज़ तेज़ हो जाती है और कहीं सुस्त, लेकिन बयानी का अंदाज़ हर जगह पूरा असर आता है। उनकी कहानियों से ये भी पता चलता है कि मुख्तलिफ अदवार और नुक्ता नज़र की तब्दीली से कारी नए नए तजर्बात से वाकिफ़ होता है, और जो उसके लिए दिलचस्पी का बाइस भी है। प्रेमचंद का कहानी को पेश करने का अंदाज सादगी में क़यामत वाला है। उन्हें किसी भी वाक़े को सहज तरीके से बयान करने का हुनर भी आता है। वो अपने मुशाहदे और तजर्बे को दिलचस्प अंदाज में पेश कर दें। उनके यहाँ बयानिया का नुक्ता नज़र बदलने से कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। यही वो किनारा है जहाँ कारी बैठ कर मौजू की ज़ेरी लहरों को देर तक महसूस करता है और वो कहानी के हिसार में आ जाता है, यानी पूरी तरह कहानी से जुड़ जाता है। यही नहीं बल्कि कहानी में देही अल्फाज के बरगला इस्तेमाल से बयानी का मंजरनामा बड़ा दिलकश हो जाता है, और किरदारों की अपनी ज़बान में तर्ज़-ए-इज़हार से कहानी का इर्तिक़ाई अमल मजबूत भी होता है। यहाँ ये बात कहने में ज़रा भी तामुल नहीं कि बयानी की हकियात से कारी कहानी के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है, और वो कहानी के मकसद बयान के मकसद की तय तक रसाई के लिए खुद को वक़्फ कर देता है। जैसा कि हमने शतरंज के बाजी, पूस की रात, इन कहानियों का जिक्र किया मैंने, नोक झोंक, दो पहलू वगैरह कहानियों में बदलते बयानिया को महसूस किया जा सकता है। अब तक हम प्रेमचंद के यहाँ बयानियों की हरकत से ही कहानियों की साख, बुनत, बहाव, रफ्तार और उसके असरात के हिसार में आ रहे हैं। प्रेमचंद का ये वो लाजवाल फ़न है जो उन्हें हमेशा दायम कायम रखे। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इसके बाद मेरी गुजारिश है डॉक्टर मोहम्मद अकमल साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और खैरुल कलाम मा क़ल्ल व दल्ला के तहत जो है वक्त का ख्याल रखें। डॉक्टर मोहम्मद अकमल साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मुझे प्रेमचंद की तनकीद निगारी पर मकाला लिखने के लिए कहा गया था, और मैंने उसी हवाले से प्रेमचंद का तनकीदी शऊर इस उन्वान से अपना मकाला लिखा है। मकाला तवील है, और हम लोगों से ये कहा भी गया था कि जो वक्त के लिए जिस तरह से आपने पाबंदी लगाई है, तो हम लोगों को थोड़ी सी इजाज़त भी दी गई थी। बहरहाल आपने कह दिया है, तो जहाँ आप इशारा करेंगे वहाँ मैं बैठ जाऊँगा। मकाला शुरू होता है मेरा। सर इजाज़त है। अदब और समाज का आपस में गहरा रिश्ता होता है, दोनों लाजिम मलजूम हैं। एक अदीब जब भी कोई फ़नपारा पेश करता है
تو اس میں اپنے عہد اور تجربات و مشاہدات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ادب میں انسانی زندگی کی ترجمانی، تنقید اور تفسیر و توضیح کی جاتی ہے، یعنی جس فن پارے یا تحریر میں انسانی تجربات کا نچوڑ پیش کیا جائے وہ ادب ہو سکتا ہے۔ بقول اطہر پرویز، انسان دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہے، جو تجربے حاصل کرتا ہے، جو سوچتا ہے، اس کے رد عمل کا اظہار ادب کی شکل میں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادب زندگی کے وسیع ترین مسائل کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے پروان چڑھتا ہے۔ ایک ادیب کے ذہنی نشوونما اور تنقیدی شعور میں اس کا گھر، سماجی و سیاسی اور مذہبی ماحول، مطالعہ و مشاہدہ اور تجربات وغیرہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پریم چند اردو کے ایک ایسے ادیب ہیں جن کی ذہنی تشکیل اور تنقیدی بصیرت میں کئی عناصر نے کردار ادا کیا ہے۔ پریم چند اردو اور ہندی کے معروف فکشن نگار ہیں۔ پریم چند ادبی دنیا میں ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، مترجم، صحافی، مضمون نگار، مصلح، غریب کسانوں اور مزدوروں کے غمخوار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریم چند کی ایک اور حیثیت متعین کی جا سکتی ہے جس پر اہل نظر کی توجہ کم ہی رہی، وہ ہے پریم چند کی تنقیدی بصیرت۔ پریم چند نے اپنی تحریروں کا مرکز و محور سماجی حقیقت نگاری کو بنایا ہے۔ ان کی تخلیقات میں دیہی زندگی، طبقاتی کشمکش، مزدوروں کی حالت زار، سماجی ناانصافی کے ساتھ انسانی نفسیات اور اخلاقی بیداری نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یہی خصوصیات پریم چند کے افکار و شعور کے پس منظر کی آئینہ دار ہیں۔ انہوں نے ادب کو مقصدیت و افادیت سے جوڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ ادب کا مقصد صرف تفریح طبع یا لطف اندوزی ہی نہیں، بلکہ زندگی کی حقیقتوں کی آئینہ داری اور ترجمانی و سماجی اصلاح ہے۔ پریم چند نے ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی، غربت، ذات پات، مذہبی تفرقے اور اقتصادی ناہمواریاں دیکھیں۔ اس وقت قوم پرستی، گاندھیزم، سوشلسٹ تحریک اور تعلیمی اصلاحات پر بطور خاص زور دیا جا رہا تھا۔ مذکورہ مسائل نے پریم چند کو بہت متاثر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں قوم کی اصلاح کی فکر ہوئی۔ چونکہ پریم چند ایک ادیب تھے، اس لیے انہوں نے قوم کی فلاح و بہبود اور اصلاح کے لیے ادب کو سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ سمجھا۔ ان کے مطابق ادیب قوم کا رہنما ہوتا ہے، اسے اپنی ادبی نگارشات کی مدد سے قوم کی اصلاح کا کام لینا چاہیے۔ ادیب کا مشن محض نشاط انگیزی، محفل آرائی اور تفریح نہیں ہے، اور نہ ہی وطنیت و سیاست کے پیچھے چلنے والی حقیقت، بلکہ ان کے آگے مشعل دکھاتی ہوئی چلنے والی حقیقت ہے۔ پریم چند کی تحریروں میں کسی نہ کسی شکل میں انسان اور اس کی زندگی کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ یہی عنصر اور نظریہ ان کی تنقیدی تحریروں میں بھی نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی تنقید نگاری اخلاقی، اصلاحی، سماجی اور انسانی بنیادوں پر محیط ہے۔ تنقید اور فن تنقید پر پریم چند نے کوئی باقاعدہ کتاب نہیں تصنیف کی، لیکن مختلف اوقات میں لکھے گئے مضامین، تقاریر، مقدمات ان کے تنقیدی نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اردو صحافت سے پریم چند کی وابستگی 3 دہائیوں تک رہی۔ اس دوران انہوں نے مختلف موضوعات پر تنقیدی نگارشات پیش کی ہیں۔ ان کے مضامین کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اردو اور ہندی کے ساتھ سنسکرت اور فارسی شعر و ادب سے بھی دلچسپی تھی، اور وہ نثری ادب کے ساتھ شعری مذاق بھی رکھتے تھے۔ ادب کی مختلف اصناف اور مختلف علوم و فنون پر ناقدانہ بحث بھی کرتے تھے۔ تصویر نگاری پر ان کے مضامین بہت ہی اہم ہیں۔ ان مضامین کے مطالعے سے فن تصویر نگاری سے پریم چند کی دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہیں مصوری کی باریکیوں سے واقفیت ہے۔ اس فن پر پریم چند کی گفتگو ان کی خوش ذوقی اور ناقدانہ بصیرت کی دلیل ہے۔ پریم چند نے ان مضامین میں فن تصویر نگاری کے فلسفے اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت و کردار کو نہایت آسان اور عام فہم انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف مصوری کے فن کو سراہا ہے، بلکہ اس کے سماجی، اخلاقی اور جذباتی اثرات کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ان کے نزدیک تصویر محض رنگوں کا کھیل نہیں، بلکہ زندگی کا آئینہ اور انسان کے احساسات کا نتیجہ ہے۔ یہ فن انسانی جذبات، احساسات اور حقائق کو مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ پریم چند جب تصویر یا مصوری کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد فوٹوگرافی قطعی نہیں ہوتی۔ وہ فوٹوگرافی اور مصوری کو 2 الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق فوٹوگرافی سیکھنا دنوں کا کام ہے، تو مصوری سیکھنا برسوں بلکہ مدتوں کا۔ پریم چند مصوری کے بالمقابل فوٹوگرافی کو فن ہی نہیں گردانتے۔ ان کے مطابق مصوری سے وہ سارے کام لیے جا سکتے ہیں جو شاعری سے لیے جاتے ہیں۔ شاعر کسی چیز کی مصوری زبان کی مدد سے کرتا ہے اور اس کی قرأت کے وقت آنکھوں، ابروؤں اور انگلیوں کا سہارا لیتا ہے،
اور مصور پینسل اور قلم سے ایک نشان، ایک خط یا تھوڑی سی رنگ آمیزی کر کے مصوری کرتا ہے۔ پریم چند نے کبھی شاعری نہیں کی، مگر شعری ادب پر ناقدہ نظر ضرور ڈالی۔ پریم چند کے مضامین کلام اکبر پر ایک نظر، جامی کی مثنوی زلیخا، مثنوی مجموع لیلا، عبرت گورکھپوری، کیشو داس کی شاعری اور بہاری لال کی شاعری کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں شعر و ادب سے دلچسپی تھی۔ شاعری پر لکھے گئے ان کے مضامین ایک سرسری جائزہ اور معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے صرف 2 مضامین، کلام اکبر پر ایک نظر اور جامی کی مثنوی زلیخا، قابل ذکر ہیں۔ ان مضامین سے اردو اور فارسی شعر و ادب سے ان کی دلچسپی اور ذوق کا اندازہ ہوتا ہے۔ مضمون کلام اکبر پر ایک نظر میں پریم چند نے مختلف شعراء اور ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات کا بالاختصار ذکر کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی کے عہد میں اردو شعر و ادب کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس عہد کے اردو شعراء اور ادبا پر 2 نمایاں اور متضاد نظریات، قدامت پرستی اور جدت پسندی نظر آتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے نظریے پر شدت سے عمل پیرا تھے۔ داغ اور ان کے پیروکار قدامت پرستی کا دامن تھامے ہوئے تھے، جبکہ حالی اور ان کے مداحین شاعری میں جدت پسندی اور آزادی سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ دونوں نظریات کے حامل شعراء بے حد جوشیلے اور غیر معتدل تھے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ قدامت و جدت پسندی کے بجائے درمیانہ روی اور معتدل راستہ اپنایا جائے۔ چونکہ اکبر الہ آبادی اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی سے بھی واقف تھے، لہٰذا انہوں نے بیشتر غزلیں میر و غالب کے رنگ میں تخیل قدیم کی پابندی میں بھی کہی ہیں، اور کئی مقامات پر انگریزی زبان کے الفاظ و تراکیب کو بھی ظریفانہ انداز میں استعمال کیا ہے۔ انہوں نے عام شائقین شعر و ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کیا اور بود المشیخین کی بود کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اکبر نے توحید، کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے میں چل رہا ہوں۔ اکبر نے توحید، نعت، معرفت، حقیقت عالم، اخلاق، عشق، رقابت، فراق، ترک تعلق، افسردگی، بے کسی، انقلاب زمانہ، وقت، ہندو مسلم اتحاد، پردہ، سیاست اور حالات حاضرہ جیسے مختلف موضوعات پر اپنے انداز میں نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اشعار کہے ہیں۔ الہ آباد میں گنگا جمنا کے سنگم کی طرح ان کے کلام میں بھی نظریے قدیم و جدید کا سنگم نظر آتا ہے۔ ہر شخص اپنے ذوق کی مناسبت سے اکبر کے کلام سے اشعار کا انتخاب کر سکتا ہے، خواہ وہ قدامت پسند ہو یا جدت پسند۔ فارسی شعر و ادب میں یوسف زلیخا کی داستان عشق کی مقبولیت خواص کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی ہے۔ اس داستان کو فارسی کے شاعر جامی نے بزبان فارسی منظوم کیا، جس کا تنقیدی جائزہ پریم چند نے ایک مضمون بعنوان جامی کی مثنوی زلیخا میں لیا ہے۔ مضمون کے مطالعے سے پریم چند کی فارسی شناسی اور شعر فہمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی پیراگراف میں 10 جملوں میں زلیخا کی بے نظیر اور لاجواب داستان عشق بیان کر دی۔ پریم چند نے جامی کے اشعار کو اردو کا نثری قالب پہنانے کا کام آسان اور عام فہم زبان میں کیا۔ اس مثنوی کی روشنی میں انہوں نے زلیخا کے جذبات اور خیالات سے پر اور نفس پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی عورت قرار دیا ہے۔ ناول کے فن پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں کہ ناول کیا ہے، ناول کیسا ہونا چاہیے، اس کے کردار اور ناول نگاری کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اعلیٰ تخلیق کیوں کر ممکن ہے۔ اگر ان سارے سوالات کے جواب کسی ناول نگار، وہ بھی پریم چند جیسے ناول نگار کی تحریروں میں ملے تو اس کے استناد و اہمیت پر بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ پریم چند کا مضمون ناول کا فن ان کے تجربات و مشاہدات کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ انہوں نے ناول نگاری کے لیے جن چیزوں کی اہمیت پر زور دیا ہے وہ ساری خصائص ان کے ناولوں میں پائی جاتی ہیں۔ پریم چند ناول کو انسانی کردار کی مصوری سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق انسانی کردار کی وضاحت کرنا اور اس کے اسرار کو کھولنا ہی ناول کا بنیادی مقصد ہے۔ جس ناول میں حقیقت اور آدرش کی آمیزش ہو اسی کو اعلیٰ درجے کا ناول ہونے کا حق ہے۔ ناول نگاروں کو ایسے کرداروں کی تخلیق کا مشورہ دیتے ہیں جو اپنے حسن عمل اور طرز فکر سے قاری کی دلچسپیوں کو جذب کر سکیں۔ حکیم برہم گورکھپوری کا ایک مضمون اردو معلّہ میں شائع ہوا جس میں انہوں نے عبدالحلیم شرر اور رتن نا سرشار کا تقابلی مطالعہ پیش کیا تھا۔ حکیم برہم نے شرر کا موازنہ سرشار سے کرتے ہوئے سرشار کے ناول فسانِ آزاد کا ذکر کیا اور سرشار کو کمتر درجے کا تخلیق کار کہا۔ حکیم برہم فسانِ آزاد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سرشار کی ایک ایسی تخلیق ہے جو پلاٹ، نتیجہ اور مبحث سے عاری ہے۔ اس تخلیق میں ایجاد اور اختراع نام کی کوئی چیز ہی نہیں،
اس میں بے نتیجہ اور فضول خیالات پیش کیے گئے ہیں. یہ تخلیق ناول کہے جانے کے لائق نہیں. حکیم برہم کے اس مضمون پر سخت تنقید کرتے ہوئے پریم چند نے شرر و شرشار کے عنوان سے ایک مضمون لکھا. فسانہ آزاد کے بارے میں حکیم برہم کی رائے کو پریم چند نے کلی طور پر رد کر دیا. پریم چند کا یہ مضمون تنقید کم تردید زیادہ ہے. حکیم برہم نے اپنے مضمون میں جو کام کیا تھا تقریباً وہی کام پریم چند نے کیا ہے. ان کے تنقیدی تصورات صرف نظری ہی نہیں بلکہ تجربے اور مشاہدے کی پیداوار ہیں. انہوں نے ادب کو فرد اور سماج و معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ایک زندہ اور فعال قوت کے طور پر دیکھا ہے. ان کے تنقیدی مضامین اردو ادب کے افادی، اصلاحی اور سماجی رجحانات کی تشکیل میں کارآمد ہونے کے ساتھ ساتھ علمی اور ادبی تحقیق کے لیے ایک ٹھوس عملی بنیاد فراہم کرتے ہیں. شکریہ. اب اس کے بعد میری التجا ہے ڈاکٹر نیلوفر حفیظ صاحبہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. بہت بہت شکریہ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یقیناً احساس ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو میں جی بالکل بہت بہت شکریہ. اور میں صدر محفل کی اجازت سے چاہتی ہوں کہ اپنا پیپر شروع کروں، اپنے مقالے کا آغاز کروں. سر اجازت ہے؟ شکریہ سر. میرے مقالے کا عنوان ہے منشی پریم چند اور شیخ سعدی شیرازی کے فکری روابط. شیخ سعدی شیرازی اور منشی پریم چند آفاقی شہرت کی حامل دو ایسی عظیم اور نامور شخصیتیں ہیں جنہوں نے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے خراج تحسین وصول کیا ہے. ان دونوں دانشوروں کی تحریریں دنیا کے تمام لوگوں کو بلا کسی تفریق کے انسانیت، مساوات اور محبت کا پیغام دیتی ہیں. سعدی 13ویں صدی عیسوی کے ایرانی ادیب اور شاعر ہیں جن کے منظوم و منثور آثار عرفان و اخلاقیات پر مشتمل ہیں، جبکہ منشی پریم چند 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کی ابتدا کے مشہور ہندی اور اردو زبان کے ہندوستانی دانشور ہیں جن کے علمی اور ادبی کارنامے سماجی مساوات، انصاف اور مزدوروں کی حمایت وغیرہ جیسے موضوعات پر مبنی ہیں. ان دونوں دانشوروں کا بنیادی مقصد معاشرے میں اعتدال اور انصاف قائم کرنا تھا. ان مستقبل ساز اور زمانہ شناس مفکرین نے جو افکار و نظریات پیش کیے ہیں ان میں حیرت انگیز حد تک مطابقت پائی جاتی ہے. دونوں نے سماجی نابرابری، انسانی مسائل اور اخلاقی اقدار کو اپنی تحریروں میں مرکزی اہمیت دی ہے. سعدی کا پسندیدہ موضوع اخلاق و کردار سازی، صلح و آشتی اور محبت و اخوت کا پیغام دینا ہے. پریم چند نے بھی کم و بیش انہی موضوعات کو اپنی فکر میں سمویا ہے. اگر سعدی نے پاشان وقت کو ایمانداری اور درست راستے پر چلنے کی تلقین اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے تو منشی پریم چند نے زمینداروں اور جاگیرداروں کو، مظلوموں، غریبوں اور کسانوں کو ان کے حقوق دینے کی پرزور حمایت کی ہے. پریم چند کی ابتدائی تعلیم فارسی زبان میں ہوئی تھی اور BA تک یہ زبان باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ رہی. BA میں ایک مضمون ان کے پاس فارسی بھی رہا. فارسی زبان و ادب کی براہ راست تعلیم کے سبب پریم چند کو اس زبان کے اسرار و رموز سے گہری واقفیت حاصل ہو گئی تھی، جس کا اندازہ ان کی ابتدائی تحریروں سے کیا جا سکتا ہے. ان کے جو ناول ہیں یا ان کے جو افسانے ہیں، ان کے جو عنوان ہیں، ان سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. انہوں نے ایران کے مشہور شاعروں مثلاً شاہنامہ فردوسی، نظامی گنجوی کا سکندر نامہ، رومی کی مثنوی مانوی،
दीवाने हाफिज़ और मौलाना जामी वगैरह के कलाम का बराह रास्त मुताला किया था। फ़ारसी ज़बान और अदब के मशहूर और मारूफ दानिश्वरों में वो सबसे ज़्यादा शेख सादी शिराजी से मुतासिर थे। उन्होंने सादी की अदबी अज़मत का एतराफ़ करने की गरज से हिंदी ज़बान में एक मुख्तसर किताब महात्मा शेख सादी भी तहरीर की थी, जिसके मुकदमे में उन्होंने सादी की बुलंद व आला शख्सियत और उनकी मार्कतुल आरा किताबों यानी गुलिस्तां और बोस्तां पर भी गुफ्तगू की है। उन्होंने सादी की शायराना अज़मत व आफाकियत को ही तस्लीम नहीं किया, बल्कि एक नस्र नवीस की हैसियत से भी उनकी अज़मत और इनफरादियत का एतराफ़ किया है। सादी के मंजूम व मंसूर आसार में इंसानी इक़दार को जो मरकज़ी अहमियत दी गई है वो प्रेमचंद को बहुत मुतासिर करती है, और उनके बेपनाह इल्मी और शेरी सलाहियतों के सबब ही वो सादी को महात्मा के लक़ब से याद करते हैं और लिखते हैं कि कोट, शेख सादी की गणना उन महात्माओं में है जिनके विचारों का प्रभाव केवल ईरान में नहीं बल्कि समस्त संसार पर पड़ा है। वो कवि थे, लेकिन ऐसे कवि जो किसी उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। उन्होंने केवल काव्य प्रेमियों के मनोरंजन के लिए अपनी काव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। उनका उद्देश्य अपने भाइयों की नीति, विचार तथा व्यवहार का संशोधन करना था। यदि संसार के किसी कवि के विषय में ये कहा जा सकता है कि वो ईश्वर का संदेशा सुनाने के लिए आया है, तो वो शेख सादी हैं। प्रेमचंद की मंसूर तहरीरों में हमें सादी के अशार की पैवंदकारी मिलती है, यानी वो अपने अफसानों और नॉवेलों में जो है उन्होंने शेख सादी के अशार को कोट किया है। मैंने सिर्फ एक शेर यहाँ पर लिखा है जो उन्होंने अपने मशहूर अफसाने लैला में नकल किया है। बहुत मशहूर शेर है, मरा दर्दी अंदर दिल अगर गुयम ज़बान सोजाद वगर पिन्हा कुनम तरसम के मगज़े उस्तुक़वां सोजाद। इसका तर्जुमा भी बता देती हूँ कि मेरे दिल में एक दर्द है, अगर मैं उसको बयान करूँ तो ज़बान जलने लगती है, और अगर उसको पोशीदा रखूँ तो मुझे खौफ है कि मेरे जिस्म की हड्डियाँ भी जल जाएंगी। प्रेमचंद एक हकीकत शनास और हसास अदीब थे, और उनके सादी से मुतासिर होने की बुनियादी वजह भी यही थी कि सादी ने अपनी तहरीरों में उन्हीं सदाकतों और हकीकतों को पेश किया है जिनको उनका दिल महसूस करता है। वो हमें बादशाहों के कसीदे या माफ़क़ुल फ़ितरत किस्से कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि इंसान के एहसासात और नफ्सियात को पेश करते हैं और ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ायक़ से रूबरू कराते हैं, और अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में इंसान और माशरे की इस्लाह की कोशिश करते हैं। यही सबब है कि प्रेमचंद उनकी शायरी से नहीं बल्कि उनकी नस्र से भी बहुत मुतासिर हैं, और उनकी गुलिस्तां के बारे में लिखते हैं, सादी ने इस पुस्तक का नाम बहुत उचित रखा। ये एक ऐसी मनोरम वाटिका है कि आज 6 शताब्दियों के बीत जाने पर भी वैसी ही हरी भरी, नवपुष्पिश और सुसज्जित बनी हुई है। संसार में कोई ऐसी भाषा ना होगी जिसमें इसका अनुवाद ना हुआ हो। सादी भी एक हसास शायर और इस्लाह पसंद अदीब हैं। उन्होंने अपनी शायरी और मंसूर हिकायतों के ज़रिए बादशाहों और साहिब इख्तिदार तबके को गरीबों और मजलूमों पर जुल्म सितम करने से बाज रखने के लिए बड़े ही लतीफ़ और सबक आमोज़ पैराए में अपनी बातें बयान की हैं। उनका मकसद बादशाहों को अखलाकी दर्स देना और उनकी किरदार साजी करना है, और प्रेमचंद भी अपने किरदारों की मदद से साहूकारों, ज़मींदारों और इख्तिदार याफ्ता तबके को बहुत सी नसीहतें करते हैं, उन्हें जुल्म सितम करने से बाज रखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ सादी की एक हिकायत का उर्दू खुलासा पेश कर रही हूँ। एक दिन नौशीरवान आदिल के लिए शिकारगाह में कबाब तैयार हो रहे थे, लेकिन नमक मौजूद नहीं था। तो नौशीरवान आदिल ने अपने गुलाम को भेजा और कहा कि करीब के किसी गांव से नमक ले आओ, लेकिन खबरदार कीमत दिए बगैर नमक मत लाना। वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, इतने से नमक से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो नौशीरवान ने कहा कि दुनिया में पहले जुल्म की बुनियाद थोड़ी ही सी थी, फिर जो भी आया उसमें इजाफा करता चला गया। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपका बेहद शुक्रिया। इस प्रोग्राम को, इस नशस्त को खास तौर से मुंसिफ टीवी कवर कर रहा है, उसके नुमाइंदे गुफरान आफरीदी नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए हैं। ये खुशगवार इजाफा हुआ, हम आपका इस्तकबाल करते हैं गुफरान आफरीदी साहब का। और उसके साथ ही जो गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनका हुक्म हुआ है कि वक्त को थोड़ा सा और आगे ले जाया जाए, पहले वक्त की तंगी थी कुछ। तो मैं जो है प्रोफेसर फातमी साहब से गुजारिश करूंगा, अगर सदर महफिल की इजाज़त हो, कि आप तशरीफ लाएं और कुछ मौजू की मुनासबत से पेश करें। और उसके बाद जो है सवाल जवाब, अगर जो ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो सीनियर्स हैं, अगर उनके जहन में इसको लेकर के कुछ सवाल जवाब हो, तो उसके लिए भी कहा गया है कि 5 से 7 मिनट का वक्फा लोगों को दिया जाए। जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, अचानक इन्होंने आवाज़ लगा दी। मैं कुछ बस कहने के लिए यूँ ही आ गया हूँ। सबसे पहले तो मैं इन तीनों मकाला निगारों को मुबारकबाद देता हूँ। इस सेशन में मकालात कम थे, इसलिए तीनों बहुत इत्मीनान से सुने गए। ये बड़ी अच्छी बात है। जब 6-6, 7-7, 8-8 मकाले हो जाते हैं तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मकाला निगार भी पूरा नहीं पढ़ पाता और ना सामीन उससे महसूस हो पाते हैं। इस लिहाज से ये सेशन बहुत कामयाब रहा कि तीनों मकाले सुने गए और तीनों अलग अलग रंग के थे। मैं मुश्ताक सदफ के मकाले से बहुत मुतासिर हुआ कि उन्होंने ये जो आजकल नैरेटिव की जो मुख्तलिफ तारीफ़ें हो रही हैं और मॉडर्न थ्योरीज़ की जो बहुत सारी तारीफ़ें हैं, उसकी रोशनी में प्रेमचंद के बयानिया को समझा और हमें समझाया भी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फातमी साहब, ये आपने हमें तब अता किया जब आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। अगर आप तैयार होते तो क्या क्या गौहर नायाब अता होता, शायद उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब इसके बाद मैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर खालिद महमूद साहब क़िबला दामत बरकातुहू से अर्ज़ करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और जो कुछ है खुतबा सदारत की शक्ल में हमें इनायत हो। हज़रात गिरामी, इतनी आलिमाना गुफ्तगू के बाद तो या तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बाद में आने वालों को फैसला करना पड़ता है। अगर मैं ये एतराफ़ करूँ कि साहब ये इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए थे, उससे बेहतर कोई बात नहीं कर सकता तो नहीं भी कर सकता। ये तो एतराफ़ करूँ या नहीं करूँ तो ज़ाहिर है कि बात करूँगा तो मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो अब कुछ भी नहीं कहना, मैं इनकी तारीफ़ करना है, ये कहकर अगर मैं बैठ जाऊँ तो शायद ये सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। क्योंकि मैं चाहता तो यही हूँ कि हमारे दोस्त अलीमत फातमी ने कल तहरीरी एक कलीदी खुतबा पेश किया, बहुत अच्छा था। और आज वो बग़ैर तहरीर के उन्होंने एक और खुतबा पेश किया जो दायरे के बहुत पढ़ा है, उनका मौजू है और पढ़ते बहुत हैं, उसी फिक्र के आदमी हैं। और ये कि उन्होंने एक बात कही जिससे मुझे इख्तिलाफ है कि किसी को अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि ये तो अच्छा है तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर ये सोच के पढ़ेंगे कि ये आज इसमें कुछ नहीं है तो हो सकता है कि बाकी वो कुछ नज़र ना आए। पहले से बाद लोग जहन बना लेते हैं, अगर तरक्की पसंद कोई जहन बना लेते हैं कि इसमें तरक्की पसंदी नहीं है तो हमारे लिए अच्छा नहीं हो, और वो खुद नहीं है, तरक्की पसंद नहीं आएगा कितनी बड़ा हो। ये सारी एक नफ्सियाती उलझन है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ गालिब इंस्टीट्यूट का और मुझे फ़ख्र है कि मैं इसका एक मेंबर भी हूँ। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। ये जो हर साल इस तरह के बहुत ही अजीम शान जो इन्होंने तरह डाली है और ये जो गालिब का सालाना एक जश्न होता है और उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो सेमिनार का सिलसिला, मशायरा और ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं अदबी होती हैं, ये बहुत
ऐसी चीज़ें हैं कि जो हिंदुस्तान में आपको मेरे नज़दीक तो इस पाए की और कहीं नहीं मिलेगी। अगर कभी कभी हो जाए तो अलग मसला है, लेकिन पाबंदी के साथ इस तरह और दूसरे लोग करने की हिम्मत नहीं कर पाते। दिल्ली